بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے رہنمائی، ہدایت اور حق کے باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی ماہ کو شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن کریم نازل ہوا، جیسا کہ ارشاد فرمایا، بلا شبہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی والی ہے، یعنی اس کی خیر و برکت صبح طلوع فجر تک رہتی ہے۔ گویا قرآن کریم کا دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم رمضان شریف میں نازل ہوا۔ رمضان کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن اور رمضان کا روح کا تعلق ہے۔ رمضان جسم ہے تو قرآن روح ہے۔ شاعر نے کہا، ماہ سیام تیرا کیوں نہ ہو احترام، کہ نازل ہوا تجھ میں اللہ کا کلام۔ ہمارے اکابر نے رمضان میں روزہ اور تراویح کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کو سب سے بہتر عبادات قرار دیا۔ رمضان کی ہر رات ایک عبادت اور برکت والی ہے، یعنی خیر کی متلاشی اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں مشغول ہو اور اس کی نافرمانی اور گناہوں سے باز آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ رمضان میں اہل ایمان کا عموماً رجحان عبادات کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے قریب ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ نہ پایا۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کی خدمت کرے، جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک انسان کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشانے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور وہ تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کرے گا، یعنی نفل، تراویح اور قرآن کی تلاوت کرے گا، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں پر یقین کامل ہو اور ہر عمل پر ثواب کی نیت اور اخلاص اور رضا الہی کا حصول پیش نظر ہو۔ دین کے جتنے ارکان ہیں وہ طاقت پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک عبادت دوسری عبادت کے لیے معاون، مددگار اور تفویض کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا روزہ سال کے پورے 11 مہینے کی عبادت کے لیے طاقت پیدا کرتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے دوسری عبادات کی ادائیگی کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے اور توانائی ملتی ہے۔ اگر فرض روزے تمام تقاضوں کا لحاظ رکھا گیا تو اس کا اثر پورے 11 مہینوں پر پڑے گا اور روزے دار کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آئے گی۔
اس ماہ میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ احسان اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، ان پر سخاوت کی جائے۔ یہ اس کے لیے ایک تو ان کا حق ہے، دوسرا اس کے لیے صدقہ خیرات کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بندے کا دل خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ یا ہو سکتا ہے ہماری عبادات، ہماری تلاوت، ہماری نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا اس قابل نہ ہو کہ وہ قبولیت کا مقام حاصل کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ اس لیے اس ماہ میں ہمیں پوری طرح خیرات صدقات کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان کے دن میں کھاتے دیکھا تو اسے مارا کہ تو نے اس کی حرمت کو باقی کیوں نہیں رکھا، اس کی حرمت کا خیال کیوں نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ پھر اسی ہفتے میں موت ہو گئی ان کی، تو شہر کے کسی عالم نے خواب دیکھا تو وہ جنت میں ہے۔ تعجب سے پوچھا، میاں تم یہاں کیسے؟ تو اس نے کہا، جب میری موت کا وقت آیا تو حرمت رمضان کی وجہ سے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا گیا اور الحمدللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی طفیل جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔